تو اس نے یہ کیا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرح اس نے ایک اور عبادت گاہ تعمیر کی. وہ تھا تو اپنے طور پر عیسائی. کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کریں. یہاں پر عبادت کے لیے پہنچے اور عربوں کو بھی سے پیغام بھیجا کہ یہاں رب کا گھر یہاں بنایا گیا ہے تو لوگ ادھر آئیں. تو تاریخ میں بات آتی ہے کہ بعض عرب نے اس کا قصد کیا کہ اس کو منہدم کر دیا جائے کسی بھی طرح. اب اتنی تو طاقت نہیں تھی, یہ لوگ بدو قوم تھے, ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی. لیکن ایک نے یہ کام کیا کہ اس عبادت گاہ میں پہنچ کر اس نے گندگی کر دی, یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مکے میں جو کعبۃ اللہ ہے اس کا کبھی بھی ہمسر نہیں ہو سکتا دنیا کا کوئی گھر, بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی گھر اگر آتا ہے تو اس کی جگہ یہ گندگی ملے. اس نے تو اپنا کام کر دیا. لیکن جب اس کو اطلاع ملی ابرہہ کو کہ اس طرح بعض عرب پہنچے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو بڑا غضبناک ہوا اور لوگوں نے اس کے جو حوالی جو تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس گھر ہی کو ختم کر دیا جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گھر کی بے عزتی کی, ہماری عبادت گاہ کی بے عزتی کی. تو پھر اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور وہ تاریخی لشکر جس کے اندر ہاتھی تھے اور زمانے کے اندر ہاتھیوں کا لشکر جو ہے بہت ہی بڑا قوت والا لشکر سمجھا جاتا تھا. تو اس میں ان ہاتھیوں کے غول میں ایک وہ ہاتھی بھی تھا جو ان کا سردار تھا, ان کا لیڈر تھا, جس کے پیچھے دوسرے ہاتھی چلتے تھے. تو یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ جب پہنچا, اب جہاں مینا اور مزدلفہ دونوں کا جہاں پر یعنی ابھی جو لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ابھی نیو مینا کے اعتبار سے جو نیا مینا جو ایکسٹینڈ ہوا ہے اس ایکسٹینشن سے پہلے, کیونکہ نیو مینا ایکسٹینڈ ہوا ہے وہ مزدلفہ کے علاقے میں, اس سے پہلے اولڈ مینا ختم ہو جاتا ہے. پرانی مینا کی باؤنڈری اور یہ نئے مینا کی یعنی مزدلفہ کی باؤنڈری, ان دونوں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ جس کو کہا گیا, جس کو نام دیا گیا وادی محصر. تو اس مقام تک جب وہ پہنچا اور رات میں پڑاؤ کرنے کے بعد جب صبح سویرے, کہ وہاں سے مکہ مشکل سے 3 میل مطلب 5 کلومیٹر 5.5 کلومیٹر, تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ رات پڑاؤ کرنے کے بعد صبح ہم کعبۃ اللہ پر حملہ کریں, اس کو اٹھا دیں. لیکن اس کو تو پوری طرح پتا تھا کہ یہاں پر کوئی فوج نہیں, کوئی لشکر نہیں, کوئی مد مقابل نہیں آ سکتا. جیت ہماری, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے, کعبے کو اٹھا دیں گے, اس کے بعد لوٹ مار جو بھی مچانا مچائیں گے, نکل جائیں گے. مکے کے جو قریش تھے, وہاں کے باسی تھے, جب ان کو اطلاع ملی کہ یہ ہونے والا ہے, لشکر پہنچ چکا ہے, مکے کے باہر 3 میل کے مسافت پر یہ پڑاؤ کیا ہوا, اب ان کے پاس تو مقابلے کی کوئی طاقت نہیں تھی, سبوں نے مکہ خالی کر دیا اور پہاڑیوں میں پناہ لے لی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب یہ اندر آئیں گے لوٹ مار مچائیں گے. اس وقت کے بادشاہوں کا رواج. تو اس اعتبار سے اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہے, کہ اللہ بھی پکارتے تھے نا, اب وہاں پر دیویاں کام آنے والی نہیں تھیں, اللہ ہی کو پکارنا شروع کر دیا, اللہ تیرا گھر تو بچا لے. اور اسی ضمن میں وہ واقعے میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے, ان کی کچھ بکریوں کو بھی انہوں نے, ان کے فوجیوں نے اپنے لوٹ مار کے ضمن میں پکڑ کر لے گئے. تو عبد المطلب جو ہے اپنے چند اور ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اس کے پاس, اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب مکے کے سردار آئے ہیں تو ہم سے مطالبہ کریں گے, رحم کی بھیک مانگیں گے, بھائی چھوڑ دو, یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن تعجب اس کو اس وقت ہوا
جب عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے ابرہہ کے سامنے جو پیشکش کی وہ یہ کہ ہمارے اپنی جو بکریاں یا ہمارے اپنے جو ریبڑ تمہارے اپنے فوج نے جو لوٹ مار کر کے واپس جو لے آئے ہیں ان کی واپسی ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیسی قوم، تمہارے رب کا یہ گھر ہم ڈھانے کے لیے آئے، تمہاری مقدس عبادت کا ہم تباہ کرنے کے لیے آئے، اور اس کے بارے میں تمہارا یہ کلام نہیں، اس کے بارے میں یہ مطالبہ نہیں ہے جو مطالبہ تم کر رہے ہو اپنی بکریوں اور جو اپنے اونٹوں کا۔ کہا کہ عبد المطلب وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِي، ہماری بکریاں ہم اس کے مالک، اس کی فکر ہمیں، الرحا کعبۃ اللہ کا مسئلہ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِي، اس کا رب ہے اس کی حفاظت کرنے کا، ہمارے اپنے طاقت میں نہیں کہ ہم تم سے لڑیں، وہ رب وہ جانتا ہے کیسے حفاظت کرنا۔ اللہ تو حکم ہوا کہ ان کی بکریاں ان کے منہ لوٹا دیے جائیں، ان کا مال انہیں مل گیا۔ یہ لوگ اپنے مال کو لے کر واپس آ گئے اور اللہ سے دعا کرنے کے اللہ کوئی تدبیر کر، اور ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہوا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس نام سے پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ سورت کیا ہے؟ سورت الفیل، جس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ مختصر سے جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ذکر کر دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اصحاب الفیل کون ہے؟ یہ ابراہ اس کا لشکر جس کے اندر ہاتھی تھے۔ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کی تدبیروں کو، ان کے قید و مکر کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کر دیا، تباہ نہیں کر دیا۔ ان کی تدبیریں اللہ نے انہیں پر الٹ دی، ان کی تدبیریں کوئی کام نہیں آئی۔ یمن سے، یمن کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ ہزاروں میل کی مسافت انہوں نے طے کی، اور جب قریب پہنچے پوری طرح قادر تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اب صبح ہوگی تو اس کعبے کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ رب کا وہ گھر ہے اور رب اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ نے اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت اللہ نے جس طریقے سے کی، کسی انسان کے ذہن و دماغ میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی۔ کیسے اللہ نے حفاظت کی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اب صبح جب ہوئی تو ہاتھیوں کو انہوں نے اٹھائے۔ اب ہاتھی جو ہے وہ اپنے سردار کے انتظار میں کہ یہ جس طرف جائے گا، یہ جو حرکت کرے گا وہ پیچھے وہ حرکت کرے گا۔ اب اس کو جب اٹھا رہے ہیں تو یہ اٹھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اٹھ کر کھڑا بھی ہوتا ہے تو سمت اپنی بدل لیتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف، مکے کی طرف سمت نہیں، واپس ہی سمت میں جا، واپس ہی سمت میں بھگا رہے تو بھاگ رہا۔ اس کا جو ٹرینر جو ہے اس کو پلٹا کر جب کعبے کی سمت کر رہا ہے تو یہ قدم آگے نکل، بہت کوششیں، صبح سے شام ہو گئی لیکن یہ ٹس سے مس نہیں، ڈرانا، دھمکانا، مارنا، جو کرنا سب کر، لیکن یمن کی طرف جا رہا ہے، یمن کی طرف بھاگنے کے لیے تیار، مکے کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں تیار۔ اللہ تعالیٰ نے روک لیا اس کو، اور یہی وہ چیز ہے جو محمد رسول اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے روک دیا مسلمانوں کو، اور صلح کی بات چیت ہو گئی، اور صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہم آگے بڑھیں، 1400 صحابہ کا لشکر تھا، ہم آگے بڑھیں اور مکے والوں پر ہم حملہ کریں، یا ہے کہ ہم اگر وہ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم عمرہ کر لیں، اگر نہ چھوڑیں تو ہم ان پر حملہ کریں۔ یہ ان کا پروگرام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں،
ہم اس سال ان کی اس صلح پر ہم اتر آئیں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے. انہوں نے شرط کی کہ اس سال واپس چلے جائیں, اگلے سال رسول اللہ سے اس کو مان دیا. تو اس موقع پر رسول اللہ سے اونٹنی کعبۃ اللہ کی طرف آگے نہیں بڑھ نہیں اٹھ رہی تھی. تو صحابہ نے کہا کہ یہ اونٹنی تو انہوں نے کہا کہ خلعت القصوى یعنی یہ تو بیکار ہو گئی. جس طرح ہمارے پاس جو کہتے ہیں نا کہ جو کہ معاند جس کو کہتے ہیں, کسی بات کو ماننے کے تیار نہیں. جانور جو ہے جب بگڑ جاتا ہے تو اپنے مالک کی بات کو ماننے کے تیار نہیں ہوتا. تو قصوہ بگڑ گئی یا آگے چلنے کے قابل نہیں. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق. فرمایا کہ قصوہ نہیں بگڑی. قصوہ رسول اللہ کے اونٹنی کا نام. فرمایا قصوہ بگڑی نہیں اور اس کی عادت بھی نہیں بگڑنے کی, بلکہ آپ نے فرمایا وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ. لیکن اس کو فیل کو جس نے روکا, اصحاب الفیل کو جس نے روکا تھا, ہاتھیوں کے لشکر کو جس نے روکا تھا, اس نے اس کو روک لیا. کیونکہ اللہ کی طرف سے آگے بڑھنا منظور نہیں تھا. اس وقت صلح کے ساتھ واپس ہی اللہ کی منظور تھی, تو اللہ نے رسول اللہ سے اونٹنی کو بھی روک لیا کہ مکے کی طرف آگے نہ بڑھے. تو آپ نے فرمایا کہ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ. آپ نے فرمایا کہ اس کو فیل کو جس نے روکا, ہاتھی کو جس نے روکا تھا, اس رب نے اس کو بھی روک لیا. تو الغرض ہاتھی کو اللہ نے روک دیا تو یہ آگے بڑھنے کے تیار نہیں. اور اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب لے آیا ان پر جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان کھڑا ہو. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پرندے, چھوٹے چھوٹے پرندے بالکل ایسے آ رہے جیسے وہ ایک بادل کی ٹکڑی جس کے اوپر سے آسمان نظر نہ آئے, سورج کی روشنی میں دم ہو جائے. ایسے گویا جو کالے بادل امڑ آتے ہیں موسلادھار بارش کے لیے, تیز بارش کے جس طرح دیکھتے ہیں کہ آن کے آن میں پورا آسمان کالا ہو جائے, اندھیرا ہو جائے. تو لوگوں نے سمجھا شاید بادل امڑ آ رہے ہیں, لیکن دیکھا تو اوپر پرندوں کا پورا ہول ہے, تحت اندر تک پرندے ہی پرندے ہیں. اور یہ عام پرندے نہیں تھے, رب کے بھیجے ہوئے پرندے تھے. ہاتھیوں کے لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر طاقت والے یا ان سے بڑھ کر طاقتور جانوروں کا نہیں بھیجا, بلکہ بالکل ضعیف و ناتوان ایک مٹھی کے اندر آ جانے والے پرندے, چھوٹے چھوٹے پرندے, ان کو اللہ نے بھیجا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. انہوں نے کیا کی؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. ان لشکریوں پر ان پرندوں کے چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے گندک کے, یہ رب کی طرف سے بھیجی ہوئی گندک, یہ عام گندک نہیں, رب کی طرف سے بھیجی ہوئی گندک, یہ زہریلی گندک, اس کے چھوٹی چھوٹی گولیاں, چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. ان کو اوپر سے نہ ڈراپ کر, ایک ہی سیکنڈ کے اندر اوپر سے گزرے, ڈراپ کر کے نکل گئے. آن کے آن انسان کے تصور سے باہر, سوچ بھی نہیں سکتے. جس طرح آج کے تیز رفتار جو فائٹرز ہیں, جو فائٹر پلینز ہیں, آپ F-16 کہیں یا کوئی اور کچھ کہیں, جتنی تیز رفتاری کے ساتھ بمباری کرتے نکل جاتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے پرندے آن کے آن میں اس لشکر سے نکل گئے. لشکر والے سمجھ بھی نہیں پائے کہ ہوا کیا, لیکن اللہ کی طرف سے پھینکے گئے یہ مینوٹ بامز, چھوٹے چھوٹے کنکر, لیکن جس کو بھی لگے اس کا جسم میں گلنا شروع ہو گیا, مفلوج ہو گیا. صبح سے شام نہیں ہوئی, اندر سے جو اس گندک کی تیزی
آگ کی طرح پگھلنا، جسم میں پگھلنا شروع، اور پھر شام تک پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اور ابرہہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ نکل کر واپس یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا، لیکن راستے ہی میں وہ بھی گل کر ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ لشکر جرار جو ہاتھیوں کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے اس کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جو پہنچے، تاریخی عبرت بن گئے، رہتی دنیا تک کے لیے عبرت اللہ نے بنا دی کہ ان چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان ہاتھیوں والوں کو کیا، ان ہاتھیوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا اور ایسے بن گئے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے بنا دیا۔ بھوسا معلوم ہے جو چاول کے اوپر گیہوں کے اوپر جو بھوسا جو ہوتا ہے ایک پھوک میں اڑ جاتا ہے، کوئی ایسے اس بھوسے کی طرح اللہ نے اس پورے لشکر کو۔ تو یہ تاریخی یہ واقعہ اللہ کی طرف سے جو رونما ہوا عربوں کے درمیان میں، یہی تاریخ کی ابتدا بن گئی۔ اب آگے جب بھی وہ کسی واقعے کا حوالہ دیتے تو کہتے کہ واقع فیل سے اتنے دن کے بعد، واقع فیل سے اتنے مہینے کے بعد، اور محمد رسول اللہ کی تاریخ پیدائش بھی واقع فیل سے ہی تاریخ میں ذکر کی گئی، 6 مہینے کے بعد رسول اللہ کی پیدائش۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے اس گھر کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا، اس وقت سے اس گھر کی حفاظت بھی اللہ نے کی۔ قیامت سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ جو حدیث میں ذکر